بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناخن دانتوں سے کاٹنے سے اور دو اور کاموں سے منع فرمایا ہے، لیکن جانے انجانے میں آج کل ہر انسان ان کاموں کو سر انجام دے رہا ہوتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ناظرین، اپنے دانتوں سے ناخن کاٹنا ایک نہایت ہی عجیب غلیظ عمل ہے۔ اس عمل سے انسان ایک جاہل اور گنوار انسان لگتا ہے، اور جو لوگ اس عمل کو سر انجام دے رہے ہوتے ہیں تو لوگ انہیں حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور اس عمل کو لوگوں کے درمیان ایک معیوب عمل سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے دانتوں سے اپنے ناخن مت کاٹا کرو۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام سے منع فرما دیا ہے تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس عمل کو فوراً ترک کر دیں۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جس بات سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں منع فرمایا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں حکمت ضرور چھپی ہوتی ہے، اور اس کام کو انجام نہ دینے سے ہمیں ہی فائدہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اسلام میں خنزیر کا گوشت حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ اس کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے۔ تو معزز ناظرین، اسلام اور جتنے بھی اللہ کی طرف سے اتاری گئی شریعتیں ہیں جیسے کہ عیسائیت، ان سب میں خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے گوشت میں سیچوریٹڈ فیٹس اور ٹرانس فیٹس زیادہ ہوتے ہیں، جو کہ صحت کے لیے سب سے زیادہ خطرے کا باعث بنتے ہیں۔ یعنی یہ فیٹس انسان کی صحت کو خراب کر دیتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ خنزیر کے گوشت کے استعمال سے کئی بیماریاں جنم لیتی ہیں، جن میں موٹاپا، شوگر اور کینسر کے متعدد اقسام شامل ہیں۔ اور بات صرف یہاں تک محدود نہیں بلکہ اس سے اور بھی کئی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خنزیر کا گوشت انسان کو بے غیرت بنا دیتا ہے، وہ اس لیے کہ انسان جو بھی چیز کھاتا ہے اس کا اثر انسان کے دل اور دماغ پر ہوتا ہے۔ اب خنزیر کی شکل ہی اتنی غلیظ اور ناقابل برداشت ہوتی ہے کہ اسے کھانا تو دور، اس کے قریب کھڑا ہونا بھی انسان معیوب سمجھتا ہے۔ یہ نہایت ہی جنگلی، خونخوار، لالچی اور بدبودار جانور ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم خدا نخواستہ اس کا گوشت کھائیں گے تو اس گوشت کی خصوصیات ہمارے اندر بھی آ جائیں گی، جیسا کہ لالچ، جنگلی پن اور بدبو، اور اسی وجہ سے خنزیر کو اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ اور اس کے رسول ہمیں جس کام سے منع فرماتے ہیں اس میں ہمارا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنے دانتوں سے ناخن کاٹنے سے منع فرمایا ہے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی۔ اگر ہم سرچ کریں تو ہمیں کئی ساری بیماریاں مل جاتی ہیں جو ہمارے دانتوں سے ناخن کاٹنے کی وجہ سے جنم لیتی ہیں۔ مثال کے طور پر جب آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے ناخن اپنے دانتوں سے کاٹ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بیکٹیریا آپ کی انگلیوں سے آپ کے منہ میں منتقل ہو رہے ہوتے ہیں، جو کہ پیٹ کے درد کا سبب بنتے ہیں اور ہمارے ہاضمے کے سسٹم کو متاثر کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ دانتوں سے ناخن کاٹنے کی وجہ سے کئی سارے منہ کے مسائل، مثال کے طور پر جبڑے میں درد اور مسچوڑوں سے خون آنا بھی شامل ہے۔ ناظرین، دوسری چیز جس سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے وہ ہے حمام میں مسواک کرنا، یعنی کہ نہاتے وقت غسل خانے میں مسواک کرنا۔ ناظرین، ویسے تو مسواک کرنے کے بے شمار فائدے ہیں، جیسے کہ مسواک کرنا سنت بھی ہے جس سے ہمیں اس عمل کو کرنے سے ثواب ملے گا، اور ساتھ ساتھ ہمارے دانت اور ہمارے مسوڑھے بھی صحت مند رہتے ہیں، اور ہمارے دانت کئی طرح کی بیماریوں سے بچے رہتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حمام میں یعنی غسل خانے میں یا باتھ روم میں مسواک کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اب جبکہ ہم سب کو اس بات کا علم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی مصلحت اور حکمت چھپی ہوتی ہے، تو اس عمل سے روکنے کا بھی مقصد یہی ہوگا کہ انسان بیماریوں سے بچا رہے اور صحت مند رہے، کیونکہ نہاتے وقت غسل خانے میں جب آپ مسواک یا برش کرتے ہیں تو اس وقت جو بیکٹیریا اس ہوا میں موجود ہوتے ہیں وہ آپ کے منہ میں داخل ہو جاتے ہیں، جیسے کئی ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں جو کہ آپ کی صحت اور آپ کے دانتوں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ اور اگر آپ کے گھر میں حمام اور بیت الخلاء ایک ساتھ ہی ہیں تو پھر تو آپ کو ہرگز اپنے دانت وہاں صاف نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اس ہوا میں اور بھی زیادہ بیکٹیریا اور بیماریاں ہوں گی، کیونکہ اس فضا میں پاخانے کے جراثیم بھی موجود ہوں گے جو کہ آپ کے دانتوں اور آپ کے جسم کے اعضاء کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے رسول اور اپنے آقا کا حکم مانے اور ان کاموں کو سر انجام نہ دیں جس سے انہوں نے منع فرمایا ہے۔ تیسری چیز جس سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے وہ ہے مسجدوں میں تھوکنا۔ ناظرین، بے شک مسجد اسلام میں ایک
الگ مقام رکھتی ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کا گھر تصور کیا جاتا ہے، اس لیے ہر انسان اس میں 5 مرتبہ وضو کر کے نماز ادا کرتا ہے، کیونکہ اس سے زیادہ کوئی اور پاک جگہ نہیں ہو سکتی۔ لیکن پھر بھی کئی انسان مسجدوں میں کھڑے ہو کر تھوک رہے ہوتے ہیں، جس سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے، کیونکہ مسجد عبادت کی جگہ ہے اور اللہ کا گھر ہے۔ کسی بھی مسلمان کو اس پاک جگہ پر نہیں تھوکنا چاہیے، کیونکہ اس سے اس پاک گھر کی اور اس پاک جگہ کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ اس لیے مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا فرض بنتا ہے کہ اپنے رسول کی کہی ہوئی باتوں کو مانیں اور اس عمل کو دوبارہ کبھی نہ دہرائیں۔ معزز ناظرین، یہ 3 کام یعنی دانتوں سے ناخن کاٹنا، حمام میں مسواک کرنا اور مسجدوں میں تھوکنا، ان کاموں کو آپ میں سے اکثر لوگ انجام دیتے ہوں گے، یا پھر کبھی نہ کبھی آپ نے ایسا ضرور کیا ہوگا۔ اگر کر لیا ہے تو آئندہ اس عمل کو دہرانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ان اعمال سے یعنی حمام میں مسواک کرنے سے، دانتوں سے ناخن کاٹنے سے آپ کئی بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں، جیسا کہ آپ کے دانت وقت سے پہلے گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو زندگی میں آگے چل کر کبھی بھی یہ عمل نہ دہرائیں۔ اکثر لوگ مسجدوں میں تھوکتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے گزارش ہے کہ ایسا گھٹیا عمل کبھی نہ کریں، کیونکہ مسجد ایک پاک جگہ ہے، نماز پڑھنے کی جگہ ہے، قرآن پاک پڑھنے کی جگہ ہے، وہاں پر ایسے برے کام ہرگز نہ کریں، اور مسجد اللہ کا گھر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے گھر کو پاک صاف رکھیں، نہ کہ اس میں تھوکتے پھریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ نصیب فرمائے، ہم سب کو نیک بنائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔